بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایمان کا جز ہے محبت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی۔ برادران اسلام، آج ایک جو بڑا عبرتناک حادثہ انڈیا کے اندر رونما ہوا، اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں وسیم رافضی کے حوالے سے۔ بڑی مختصر بات تو بڑی لمبی ہے لیکن اختصار کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نبوت کو ختم کیا، محبوب کو بھی بہترین بنایا، حضور کے خاندان کو، آل و صحاب کو، حضور پر نازل کردہ کتاب کو، حضور کی امت کو بہترین بنایا۔ اور جب اللہ نے اپنے محبوب پہ نبوت کو ختم کیا تو آخری کتاب عطا فرمائی، اور اس کے اندر یہ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور اس آیت کے سچا ہونے، قرآن کے سچا ہونے کی یہ عقلی دلیل ہے کہ آج تک 1400 سال گزر گئے، کوئی قرآن کو بدل نہیں سکا، اور اس کی مثل کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی بات بنا کے نہیں لا سکا۔ تو جن صحابہ کے ہاتھوں سے ہمیں قرآن ملا، یقیناً وہ بھی نہیں بدلے تھے رسول اللہ کے بعد، وہ بھی سچے تھے اور سچے ہیں، اور ان کی سچائی، صداقت پر، ایمان کی حقانیت پر قرآن خود گواہ ہے۔ سورہ انفال کے آخر میں اللہ رب العزت مہاجرین و انصار کا ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ برحق مومن ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سمت کے سردار مہاجرین انصار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے تیسرے ہیں، یہی جنت میں جائیں گے، جنت انہی کے لیے تیار ہے۔ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اب جس طرح قرآن نہیں بدلا، یقیناً ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی نہیں بدلے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ قرآن اور بالخصوص خلفائے راشدین کو آپس میں لازم و ملزوم کر دیا کہ جو قرآن میں شک کرے گا اسے ان میں شک ہوگا، جو ان میں شک کرے گا اسے قرآن میں شک ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان میں شک کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں شک پیدا ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھ دیں، فصل الخطاب فی تحریف کتابی رب الارباب، کہ جناب پوری کتاب لکھی گئی، فصل الخطاب کتاب کا نام رکھا گیا، اور مقصد کیا تھا کہ جناب جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے اس کے اندر تعریف ہو چکی ہے، تو اس کے بیان کے لیے معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت یہ کتاب لکھی گئی، اور باقاعدہ دعویٰ کیا گیا کہ تواتر کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ یہ کتاب اصل نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک رافضی اللہ وہ کہہ رہا تھا ہم جناب نیا قرآن لانے لگے ہیں، امت کو نیا قرآن ائمہ اہل بیت والا دینا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں، لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا، اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ آپ نے دیکھا تھا۔ پھر پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک وسیم رافضی ملعون بدبخت، ظاہری بات ہے رفض کی بنیاد ابو بکر، عمر، عثمان کی مخالفت پر ہے، تو ایسے بندے کا رافضی کا قرآن پہ ایمان نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ اب اس کو جب شک ہوا تھا ابو بکر، عمر رافضی ہونے کی حالت میں، تو ایمان تو اس کا فارغ ہو گیا، اس لیے کہ ان کے ایمان کو ماننا تو ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی ایمان کی معیار قرار دیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب وہ بے ایمان زندیق تو پہلے تھا، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلانیہ طور پر کہا یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس کے اندر معاذ اللہ جہاد کے بارے میں پتہ نہیں 25-26 آیتیں جھوٹی ہیں، وہ بعد میں ابو بکر عثمان نے بنائی ہیں، انہوں نے داخل کی، اصلی قرآن کی یہ نہیں ہے، میں اصلی قرآن دوں گا۔ پھر اس نے چھاپا معاذ اللہ قرآن جس کے اندر سے اس نے آیتیں نکال دی، مقدمہ بھی اس نے دائر کیا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر پھٹکار کیا پڑی، عذاب کیا پڑا، جو ابو بکر، عمر، عثمان کے اندر جس کو شک ہوا، قرآن میں شک ہوا،
اب بدبخت کو رسول اللہ اور دین اسلام میں شک ہو گیا. اب اس وقت وہ ملعون زندیق بدبخت وہ رافضی ہندو ہو چکا ہے. اور اس وقت کی بڑی خبر، وسیم رضوی نے اپنایا ہندو دھرم. وسیم رضوی نے اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے. رضوی کا نیا نام اس دھرم پریورتن کے بعد جتیندر تیاگی رکھا گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو صحابہ میں شک کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان میں شک کرتے ہیں. رب نے ان کے ہاتھوں سے قرآن دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسول اللہ کی ظہری حیات میں قرآن کو ایک لغت ایک کتابی شکل میں جمع کر کے امت کو پکڑا جاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اس کے اندر حکمت تھی کہ تاکہ ابو بکر عمر عثمان کی شان جو ہے دنیا پہ عیاں ہو کہ یہ اتنے سچے ہیں جتنا قرآن سچا ہے. جیسے قرآن نہیں بدل سکتا یہ بھی بدل سکتے نہیں ہیں. یہ عقل والوں کے لیے ایک اشارہ تھا. سمجھ آ گئی بات کی. اب دیکھیے ہمارے بزرگ پہلے سے یہ فرما گئے ہیں. ابو ذرا رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احد من صحاب رسول اللہ، ایسے بندے کو جب دیکھو جو حضور کے صحاب میں سے ایک پر بھی شک کرے، فعلم انہ زندیق، یہ جان لو یہ زندیق ہے، یہ اصل میں کافر ہے. اپنے کفر پر یہ اسلام کا لیبل لگانا چاہتا ہے. زندیق اسے کہتے ہیں جو کفر کو اسلام بنائے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک ان رسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، ہمارا رسول حق، ہمارا رسول برحق، ہمارا قرآن برحق، جو رسول لے کے وہ برحق. لیکن یہ سارا کچھ پہنچا کیسے؟ تو فرماتے ہیں انما ذالک ادى الینا کلہ الصحابہ، تو فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے. صحابہ راوی ہیں، گواہ ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہمارے دین کے. تو فرمایا یہ بندے جو صحابہ پہ تان کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یجرحوا شہودنا، یہ ہمارے جو گواہ ہیں دین کے ان پر جرا کر کے انہیں مشکوک کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ لیبطلوا الکتاب والسنۃ، تاکہ ہماری کتاب قرآن اور سنت مشکوک ہو جائے، باطل ہو جائے. تو فرماتے ہیں فالجرح بہم اولا، اصل میں جرا کہ یہ لائق ہیں، وہم زنادقہ، اور یہ زندیق لوگ ہیں. تو اس کے اندر ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ اکرام میں شک کرتے ہیں. تمام دنیا رفس کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کاظمی سید ہونے کے ناطے کہ اب بھی وقت ہے. ہم یہ ایک خیر خواہی کے جذبے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وسیم رافضی کی جو حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے، وہ بہت بڑا ایک عبرت کا نشان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے حضور کی آل صحاب کی گستاخی سے توبہ کریں جو ہمارے دین کا ذریعہ ہیں. ان میں شک کرنے والا ایسا بندہ ہے جس کو قرآن میں شک ہو جاتا ہے، دین میں شک ہو جاتا ہے، خود رسول اللہ کی ذات میں شک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. پھر کفر کی جو منزل ہے، راستے اس کے لیے دوزخ کے کھل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کریم نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے. اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اللہ کریم نے یہی فرمایا ہے کہ جو سنت کی مخالفت کرے، اصحاب رسول کی مخالفت کرے تو دنیا میں گمراہ ہے، آخرت میں دوزخی ہے. اس وجہ سے یہ وسیم رضوی ملعون کی جو بدبختی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک عبرت کا سامان ہے. اللہ کریم ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کسی نے اس لیے کہا تھا کہ جڑا حق نہیں مندا ہے درکوں، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا، اور صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا. اللہ رب العزت ہمیں ہماری نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.